ایک آہ دل سے نکلی، ٹپکا لہو جگر سے۔ جناب عبدالستار ایدھی مرحوم سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ ہزاروں لاوارث لاشوں کو احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں، کبھی کسی لاش کی حالت پر یا اس پر ہونے والے تشدد یا حادثے کے نشانات دیکھ کر رنجیدہ بھی ہوئے؟ تو ایدھی صاحب نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے۔ حالت سے لگتا تھا کہ وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ کوئی ضعیف آدمی تھا جو کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا دکھائی دیتا تھا۔ چاندی جیسے سفید بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور انتہائی سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں ان کی شخصیت بہت باوقار لگ رہی تھی۔ ایدھی صاحب توقف کے بعد کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقوش چھوڑ جائے کم ہی ہوتی ہے۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش وہاں ایک بنگلے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سے ایک نوجوان نکلا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر دفن کرنا۔ اتنے میں ٹیکسی سے ایک خاتون کی آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی، جانو پلیز۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے بغیر ہی ٹیکسی میں سوار ہو گیا، اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو وا کیے ہوئے مجھ سے درخواست کر رہا ہے کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش کے دوران کیا کیا ناز اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس باپ کی تدفین کا وقت بھی نہیں تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر ایدھی صاحب اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے اپنے ہی آنسو پونچھتے ہوئے بولے کہ میں اس روز انسانیت کی ڈوبتی کشتی کے غم میں بہت رویا۔